Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about Islamization and the process of Islamization. ہم جانتے ہیں کہ اسلامائزیشن کی ہسٹری میں جنرل ضیاء الحق کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹری میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنے میں. ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا 1973 میں اور مارشل لاء لگا جنرل ضیاء الحق والا 1977 میں. اس لیے اب ہم دو طرح سے ڈسکس کریں گے اس کو، بفور مارشل لاء 1977 اینڈ آفٹر مارشل لاء 1977. یعنی مارشل لاء 1977 سے پہلے کیا کیا اقدامات ہوئے تھے پاکستان کے اندر اسلام کو لے کر، اور 1977 کے بعد ٹل یٹ کیا کیا اقدامات ہوئے اور کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں. بفور 1977 ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیو ریزولوشن کو اور اب تک کے تمام کانسٹیٹیوشنز کو، تاکہ ایک اوور ویو اور ہسٹری مل سکے اسلامائزیشن کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیپس ٹورڈز اسلامائزیشن بفور دا مارشل لاء گورنمنٹ 1977، جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے آبجیکٹیو ریزولوشن. آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا 1949 کے اندر اور یہی بیسس تھی فیوچر کے بننے والے کانسٹیٹیوشن کی، یعنی 1956 جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا. بہت سی اسلامک کلازز کو ایڈ کیا گیا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر. اس میں جیسے کہ سپریمیسی آف اللہ، نیشنل لینگویج اردو، پروٹیکشن ٹو مائنورٹیز، فری جوڈیشری اور بہت سے اسلامک لاز اس میں ایسے شامل کیے گئے تھے جو کہ اسلام پہ مبنی تھے. اور یہ بعد میں تینوں کانسٹیٹیوشنز کا پریمبل بھی رہا، اور 1985 میں امینڈمنٹ کے تھرو اس کو پرماننٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بھی بنا دیا آرٹیکل 2A کے نام دے کے. اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن 1956 کی. 1956 میں چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے 56 کا کانسٹیٹیوشن انفورس کروایا، اور وہ کانسٹیٹیوشن بھی اسلامک تھا کیونکہ اس میں بھی بہت سی اسلامک کلازز ایڈ کی گئی تھیں، جیسے آبجیکٹیو ریزولوشن میں تھی سپریمیسی آف اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سود کا خاتمہ، پروٹیکشن آف مائنورٹیز اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، اور بہت سے اسلامک لاز اور بھی امپلیمنٹ کروائے گئے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن 1962 کی. 62 میں صدر ایوب خان نے ملک میں کانسٹیٹیوشن انفورس کروایا وچ واز دا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ کانسٹیٹیوشن بھی اسلامک تھا کیونکہ اس میں بھی پہلے والے کانسٹیٹیوشن کی طرح اسلامک کلازز ایڈ کی گئی تھی، جیسے سپریمیسی آف اللہ، اور باقی تمام بھی ویسے ہی، جیسے پروٹیکشن آف مائنورٹیز، فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور بہت سی اسلامک لاز. اس کے بعد نیکسٹ جو کہ اب والا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا تھرڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ دا کرنٹ کانسٹیٹیوشن 1973. Islamic reflection in Constitution 1973 is very prominent. اس میں تمام تر حاکمیت یعنی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو قرار دے دیا تھا، اسلام کو آفیشل ریلیجن قرار دے دیا، اور مسلمان کی ڈیفینیشن بھی مختص کر دی، اور اسی طرح اسلامائزیشن کے لیے ایفرٹس جاری رہی اور ابھی تک جاری بھی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پورشن آف دا ویڈیو کی، یعنی آفٹر مارشل لاء 1977. جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ٹیک اوور کیا اور بہت سے اسٹیپس لیے ٹورڈز اسلامائزیشن. نمبر 1 از انفورسمنٹ آف حدود. حدود آرڈیننس 1977 میں ایشو کیا گیا، جس کے انڈر آفینسز اگینسٹ پراپرٹی، ریپ، زنا اور قذف کو سیریس کرائمز میں ایڈ کر دیا، اور ان کی پنشمنٹس بھی امپوز کر دی گئیں. سیکنڈ پوائنٹ از سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر. اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کا بھی سسٹم امپوز کر دیا گیا، جس کے تھرو گورنمنٹ کو یہ پاور دی گئی کہ وہ 1 رمضان سے 2.5% بینک ڈپازٹس، جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے بینک ڈپازٹس میں سے 2.5% کاٹ سکتے ہیں 1 رمضان کو، اور اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کاؤنسلز کے ذریعے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچایا جائے گا. اور عشر کی کلیکشن شروع ہوئی تھی 1983 میں، جس کے ذریعے 10% کٹوتی یقینی بنائی گئی تھی. آپ پیپر میں اس کو سالو کرتے ہوئے جب آپ یہ ہیڈنگ لکھیں تو آپ اس کے اندر اپنی ورڈنگ میں بھی یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ کہ آپ رٹا لگائیں یا کچھ بھی اس طرح سے کریں کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں مس ہو جائیں. بس کانسیپٹ کہ 2.5% سیونگ اکاؤنٹس میں سے، اور اس کے بعد عشر کا 10%، بس دیٹس اٹ. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ وچ از ایلیمینیشن آف انٹرسٹ. سود کے خاتمے کے لیے 1981 کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس ور اوپنڈ. تمام سیونگ اکاؤنٹس کو
پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس میں تبدیل کر دیا گیا اور تمام تر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا کنٹرول گورنمنٹ کے اندر آ گیا. نیکسٹ ون نمبر 4th پوائنٹ از شریعہ کورٹس. شریعہ بینچز بنائے گئے تمام ہائی کورٹس کے اندر ایک آرڈیننس کے تھرو جس میں علماء کو ججز کا درجہ دیا گیا. 1980 میں اس آرڈیننس کے تھرو شریعہ بینچز کو شریعہ کورٹس میں بدل دیا جو کہ سب آرڈینیٹ کورٹ سے اپیل سنتے اور اسلام کو انٹرپریٹ کرتے. اسی طرح سپریم کورٹ کی شریعہ بینچ اپیل سنتی تھی اگینسٹ دا ڈیسیژنز آف دا فیڈرل شریعت کورٹ اور کسی بھی لا یا اسٹیپ کو وائڈ قرار دیتے جو اسلام کے خلاف ہو. 5th پوائنٹ از کمپلسری ایجوکیشن آف اسلامیات. اسلامک اسٹڈیز کو تمام کلاسز کے لیے کمپلسری کیا گیا تاکہ ایجوکیشن سسٹم کو اسلام کے عین مطابق لایا جائے. احترام رمضان آرڈیننس. 6th پوائنٹ احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا تاکہ رمضان اور روزے داروں کی مکمل سینکٹیٹی قائم رہے اور اگر کوئی بھی اس کے آرڈیننس کے اگینسٹ جائے یا اس کی خلاف ورزی کرے جیسے رمضان میں کھانے والی چیزیں کھلے عام بیچنا یا کھانا تو وہ بندہ 3 سال قید یا 500 جرمانہ یا دونوں کے لیے لائبل ہو سکتا ہے. 7th پوائنٹ از آبزرونس آف صلاۃ. ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ آفیسر اسکولز اور کالجز ان میں انتظامات کیے گئے. صلاۃ کمیٹیز بنائی گئیں اور وہ کمیٹیز کا کام ہوتا تھا لوگوں کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنا. 8th پوائنٹ از کمپلسری عربک ٹیچنگ. عربی کو کلاس 6 سے لے کر 8th تک کمپلسری کیا گیا. 9th ون از اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. پاکستان میں 1981 میں اسلامک یونیورسٹی قائم کی گئی جہاں اسلامک لاء کی ہر طرح سے ریسرچ کی جائے گی. 10th پوائنٹ از پیٹرنیج آف مدرساز. دینی مدارس بنائے جائیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور سالانہ طور پر ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی اور درس نظامی کی ڈگری کو MA کی ڈگری کے برابر درجہ دیا جائے گا. 11th پوائنٹ از ریفارمز ان الیکٹرانک میڈیا. 1979 میں گورنمنٹ نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی بہت سی ریفارمز کی جس میں سے کچھ سٹیپس یہ تھے جو انہوں نے لیے تھے. ان اسلامک پروگرامز پر بین لگا دیا تھا. ٹی وی پر اذان انٹروڈیوس کروا دی تھی. ٹی وی پر قرآن اور اسلامک ٹیچنگز شروع کروائیں. حج کی لائیو کوریج دکھائی. فیمیل اینکرز اور ایکٹریسز کو ٹی وی پر دوپٹہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی. 12th پوائنٹ از لاز آن قصاص اینڈ دیت. 1979 میں اسلامی کانسیپٹس کے مطابق قصاص اور دیت پر لاز انٹروڈیوس کروائے گئے. 13th پوائنٹ از ریولوشن ان جوڈیشری. 1979 آرڈیننس کے مطابق جوڈیشری میں بھی بہت سی ریولوشنز کی گئیں اور ججز کا ڈریس کوڈ بدل کر شلوار اور شیروانی کر دیا اور لفظ جیسے مائی لارڈ اور یور لارڈ شپ کو ریپلیس کر کے سر اور میڈم میں چینج کر دیا. 14th پوائنٹ از ری آرگنائزیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو دوبارہ سے بنایا گیا, ری آرگنائز کیا گیا. جنرل ضیاء کے دور میں ججز اور اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ممبرز کی پاورز بھی 20% بڑھا دی گئی. 15th پوائنٹ از مسجد مکتب اسکیم. 1984 میں مسجد مکتب اسکیمز انٹروڈیوس کروائی گئی جس کا مقصد بیسک ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنا تھا جہاں کوئی پرائمری انسٹیٹیوشن نہیں موجود وہاں پر. جیسے کہ اس اسکیم کا مقصد 3 جماعت تک بچوں کو یعنی کہ 3 کلاس تک بچوں کو تعلیم دینا تھا. 16th پوائنٹ از آبجیکٹیو ریزولوشن ایز پرماننٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی, آبجیکٹیو ریزولوشن کیونکہ پاکستان بنا تھا 1947 میں اور آبجیکٹیو ریزولوشن آیا تھا 1949 میں. تو 1949 میں جب ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن بنایا اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو بعد میں تینوں کانسٹیٹیوشنز کا پارٹ بنایا گیا پریمبل کے طور پہ, لیکن اس کو پرماننٹ پارٹ بنایا 1985 میں آفٹر امینڈمنٹ اور اس کو آرٹیکل 2A کا نام دیا. اس کے بعد 17th پوائنٹ از ریسپیکٹ آف علماز. پاکستان میں اسلامک سوسائٹی قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کیا جس کے تھرو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ علماز ول بی گیون ڈیو رسپیکٹ. اس کے بعد 18th پوائنٹ وچ از ریسپیکٹ آف کمپینینز آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات واضح بیان کی گئی کہ خلفاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کی بھرپور عزت کی جائے گی اور جو بندہ ایسا نہیں کرے گا اس کو 3 سال قید اور جرمانہ ہوگا. 19th پوائنٹ از فیسلٹیز آف حج.
پریزیڈینشیل آرڈر 1979 کے تھرو یہ بات ڈکلیئر کی گئی کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی حجاج کرام کو سوٹیبل فیسلٹیز، اور ان حجاج کرام کی پرابلمس کے سولوشن کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا جس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف خادم الحجاج۔ اس کے بعد 20th پوائنٹ از ری آرگنائزیشن آف سوسائٹی۔ انلیگل اور ان اسلامک چیزوں کو ملک سے بین کر دیا جائے گا۔ پروونشلزم، ریشلزم اور تمام طرح کی ڈسکریمنیشن جن کی بنیاد رنگ، ذات پات، نسل کچھ بھی ہو، ملک سے ٹوٹل بین کر دی جائیں گی۔ وسکی، وائن، شراب نوشی، ہر طرح کی چیز پر بین ہوگا۔ 1984 میں قادیانی اور احمدیوں کو نان مسلم قرار دے دیا گیا۔ 21st پوائنٹ از شریعہ بل۔ 1991 میں شریعت بل پاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ شریعہ آرڈیننس کو سٹیپ بائی سٹیپ ملک میں نافذ کروایا جائے گا۔ Now moving towards the last thing which is the conclusion and summing up the whole discussion. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ یہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے نام پر بنا، ہم نے یہ سٹارٹ میں بھی ڈسکس کیا، لیکن یہاں اسلامائزیشن میں بہت سی پرابلمس بھی آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ترقی صرف اور صرف اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنس کو امپلیمنٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ So there will be a dire need of planning for the enforcement of Islamic rules and regulations in the country. یہی ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ہم اس ماڈرن ورلڈ میں اپنی امیج بہتر بنا سکتے ہیں، being a Pakistani and a Muslim.